لے تو ہے زہر کا تریاک بہت. کاموں کی کہ ہر ہاسپٹل میں ملے گا, قرب و جوار میں ملے گا. سانپ اگر ڈس لے تو ہے زہر کا تریاک بہت. آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. کتنے واقعات ہیں جو صبح اخبار میں ہم دیکھتے ہیں. رات کو اور دن کو مسلمان نے ڈسا ہوتا ہے, مسلمان نے کاٹا ہوتا ہے, اور پھر یہاں کی سیشن کورٹ, سول کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تلک کے لیے اس زخم کی نہ دوا ہوتی ہے نہ مرہم ہوتی ہے. آدمی مر جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی اولادیں جوان ہو جاتی ہیں, لیکن آدمی کا ڈسا ہوا وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے. سانپ اگر ڈس لے تو ہے زہر کا تریاک بہت. آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. کیا یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر میرے ملک کی عکاسی اسی طرح شاعر نے یوں بھی کی ہے, کہا کہ سانپو نے اگر ڈس لیا تو گلا کیسا. سانپو نے اگر ڈس لیا تو گلا کیسا. کس نے کہا تھا ان کو پالو آستینوں میں؟ یہ آستینوں کے اندر جو ہم نے شرک کے سانپ, نفرتوں کے سانپ, بغاوتوں اور عداوتوں کے سانپ, دشمنیوں کے سانپ, اخوتوں کو کاٹنے کے سانپ, یہ قبیلے اور برادری کے سانپ, یہ بڑائی اور چھٹائی جو چھوٹے پن کے سانپ, یہ ہم نے قبیلوں قومیت کے سانپ, یہ رنگ اور نسل کے سانپ, یہ برادری ازم کے سانپ. حضرات یہ ملک و ملت کے نام کے اوپر اور دین کے نام پہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو پھر انہوں نے ڈسنا ہی تھا. سانپو نے اگر ڈس لیا تو گلا کیسا. کس نے کہا تھا ان کو پالو آستینوں میں؟ یہ برادری ازم کو پروان کس نے چڑھایا؟ یہ رنگ و نسل کو عروج کس نے دیا؟ میں کالا وہ گورا کس نے بولا؟ میں اس وقت نواب چودھری خان راٹھ فلانا کمی یہ کس نے بولے؟ ہم ہی نے بولے. اب ڈس لیا ہے تو گلا کیسا؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو نام تو لیا, اللہ کا نام لیا, توحید کے بول بولے, الگ ہوتے ہوئے ہندو کو تانا دیا, تیرا ملک ٹھیک نہیں, تیرا عقیدہ صحیح نہیں, تیری سوچ درست نہیں, تیری بنیادیں صحیح نہیں. یہاں بت ہیں, آستانے اور آشیانے ہیں, اور غیروں کے در پہ جھکتے ہوئے مجھے سر دکھتے ہیں. میں تیرے ساتھ رہ نہیں سکتا. میری سوچ اور ہے, میرا عقیدہ اور ہے, میری بنیادیں اور ہیں, میرا دین اور ہے, میرا رب اور ہے, اور میرا خالق و مالک عرش والا ہے, وہ فرش والا نہیں. میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اور ہے, میں اور ہوں, میں الگ تو ہو گیا. لیکن یہاں آ کر کے بھی میں نے پھر کتاب و سنت سے وعدے وفا نہ کیے, اور کہنے والے نے تڑپ کے بولا فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر. فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر, مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے. آج بھی میرے ملک کے ہر شہر کے ہر بازار کے اندر اگر آئیڈیل طور پہ کسی ملک کی حسیناؤں کی تصاویر ملتی ہیں تو بھائیو وہ اسی ملک کی جس کو ہم دو قومی نظریے پہ چھوڑ کے آئے تھے. کون سی اداکارہ ہے اور کون سی ہیروئن ہے کہ جس کو ہم نے اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا کے, میرے ملک کے بیوٹی پارلرز نے, مووی میکرز نے یا فوٹو سیشن والوں نے اس کو آئیڈیل بنا کر کے پیش نہیں کیا. یہ لا الہ الا اللہ, کیا یہی پاکستان کا مطلب تھا؟ لا الہ الا اللہ کہ میں امی عائشہ کی سیرت کو چھوڑ کے, امی خدیجہ کی سیرت کو چھوڑ کے, امہات المومنین کو چھوڑ کے, کیا میرے لا الہ الا اللہ کا, میرے اسلام کا دامن اتنا ہی بانج تھا کہ وہاں کسی عورت کی سیرت نہیں ملتی, کردار نہیں ملتا؟ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر, مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے یورپ کو دیکھا, ہم نے مشرق کو دیکھا, ہم نے غیروں کو دیکھا, ان کے نظاموں کو دیکھا, ان کی سیاست کو دیکھا, ان کی قیادت کو دیکھا, ان کی روایت و ثقافت کو دیکھا,
اسے عزیز تر جانا، اور وہ ملک جس میں لا الہ الا اللہ کے جھنڈے گاڑے جانے تھے وہاں لا الہ الا اللہ تو گاڑا نہ جا سکا۔ حضرات ہم نے ان کو خوشنما دیکھ کے گلے سے لگایا، شاعر تڑپ اٹھا اور بولا ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ یہ خوشنما بدن، یہ خوشنما نظام، یہ خوشنما قانون، یہ خوشنما دساتیر، یہ خوشنما جمہوریت، یہ خوشنما قوم، یہ خوشنما ملک، یہ خوشنما ملت، یہ خوشنمائیاں جو ہمیں دکھتی ہیں یہ بظاہر پھول ہیں لیکن حقیقت میں کانٹے ہیں۔ ہم اس درس کو بھول گئے۔ اور بھائیو جب ہم نے غیروں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تو ہمیں کیا ملا؟ کیا ملا؟ میرے ملک سے غربت چلی گئی، شرک چلا گیا، اللہ کے رسول کی مخالفت چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جس محبوب نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، علم یجد کا یتیمن فآوا کا منظر دنیا کو دکھایا تھا، اسی کے نام پہ، پیغمبر کے دین پہ، لا الہ الا اللہ توحید کی بنیادوں پہ حاصل ہونے والے ملک کے بارے میں تجزیہ نگار نے یوں نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ کل میں نے دیکھا ایک کوڑے کے ڈھیر پر، کل میں نے دیکھا ایک کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے، ایک کچے بیر پر دو بچے لڑ رہے تھے۔ اور بھائیو یہ تو کوڑے کے ڈھیر پہ تھا، یہ پانی جس کی بوند بوند کو کل ہم ترس رہے تھے، بیاسا خشک تھا، ستلج میں ریتیں اڑ رہی تھی، راوی گندا نالا تھا، چناب جو ہے اس میں پانی دکھتا نہیں تھا، جہلم آخری سسکیوں پہ تھا، منگلہ ڈیڈ لیول پہ پہنچا ہوا تھا، تربیلا بھی جو تھا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ میرے رب نے وہی پانی کی بوندیں ترستے لوگوں کو دی تو رحمت بنا کے نہیں زحمت بنا کے دی۔ اور کس طرح ملک عزیز پہ آفت آئی، ڈبو دیا، ملیا میٹ کر دیا، سنسار کر دیا، بنیادیں ہلا کر کے رکھ دی، گاؤں کے گاؤں اڑا دیے، حضرات نام و نشان مٹ گئے، اور جو بچ گئے پانی کی ان بوندوں سے بننے والی لہروں سے اور ظالم موجوں سے ان کو اپنوں نے لوٹ لیا۔ رات آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، جام پور، راجن پور کے قرب و جوار میں کس طریقے سے جو لوگ سیلاب سے بچ کے، کسی کے ہاتھ میں ایک مرغی ہے، کسی کے پاس ایک بکری ہے، کوئی اپنا جو ہے ایک کمبل یا چادر بچا کے نکلا ہے، ظالموں نے ان کے پاس وہ بھی نہیں رہنے دی، وہ بھی ان سے لوٹ لی گئیں، وہ بھی ان سے لوٹ لی گئیں۔ یہ دو چھوٹے بچے کچے بیر پہ نہیں لڑ رہے تھے، یہ دو مسلمان وہ انصار اور مہاجرین کا واقعہ بھول گئے، وہ اخوت اسلامی جس کے لیے مملکت خطادات جو ہے اس کو حاصل کیا تھا وہ ہم سے جاتی رہی۔ اور اللہ اکبر، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو۔ یہ کس ملک کا حال ہے؟ کس کے بارے میں کہا گیا؟ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ آج میرے شہر میں بارش ہوئی، حاضری سامنے نظر آ رہی ہے، اور بارش کتنی تھی؟ شاید ہمارے گھٹنوں تک نہیں پہنچی تھی، اور ہر بھائی یہی شکوہ کر رہا ہے کہ بارش بہت تھی۔ کیا ہم نے ان بارش کے قطروں میں ان بھائیوں کا ادراک کیا کہ جن پہ یہ بارش ہوئی رات ان کے سر پہ نہ سائبان تھا، نہ کوئی خیمہ تھا، نہ تمبو تھی، نہ کائنات تھی، نہ تمبو تھا نہ کائنات تھی۔ ہم اپنی چھتوں کے نیچے بند کمروں کے اندر محفوظ رہے۔ کیا یہ انصار مدینہ کے لوگ کہ جو کہہ رہا ہے تو اپنی بیوی بچے چھوڑ کے آیا، گھر بار زمین چھوڑ کے آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ کے تجھ کو میرا بھائی بنایا ہے، اندر جاؤ، میرے حرم میں 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو تمہیں اچھی لگے میں اس کو طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں، عدت گزارے تم اپنے نکاح میں لے آؤ۔ اور پھر کہا وادی عقیق کے اندر میری زمین موجود ہے، کھیتی باڑی کرتا ہوں، زراعت ہے،
جاؤ دیکھو جو تم کو اچھا لگے وہ حصہ مجھ کو بتاؤ، آدھی تمہارے نام باقی آدھی میں رکھ لوں گا۔ ہم نے تو ان خوابوں کو دیکھ کے، ان واقعات کو سن کے، اپنی اس تاریخ کو دیکھ کے، اپنی اس ہسٹری کو دیکھ کے، اپنی ان عظمتوں کو دیکھ کے اور ایسے عروج